بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان کے روزے بہت اچھے ہی جا رہے ہوں گے۔ اور میں نے یہ روٹین اپنی باقاعدگی سے اللہ کے شکر سے بنا لی ہے اب کہ میں صبح اس ٹائم پہ سوتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس روٹین پہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال روزگار میں رحمت و برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے جی سورۃ البقرہ کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی میں تلاوت کروں گا، ترجمہ بھی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی لاسٹ ورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، بیسیکلی اگر ان 2 لاسٹ ورسز کا ترجمہ آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک دعا ہے، دعا کی تنزیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ سب سے پہلے اب دیکھیں، اس میں ان آیات میں نے بھی پڑھی ہیں شروع والی، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کن پر لائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن پر ایمان لائے، اور مسلمان بھی کن پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے، اور کسی میں کوئی فرق نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے
بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اچھا جی، اب لاسٹ 2 ورسز تھی سورۃ البقرہ کی. اس میں واضح طور پہ پہلے تو ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد بتا دیا گیا کہ اللہ ہی سے ہم نے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ سے التجا کی جا رہی ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا بندہ طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ جو مال جو کرے گا اس پہ اس کا ہی اتنا ہی بوجھ آئے گا. جو اچھے مال کرے گا اتنا بوجھ آئے گا، جو برے مال کرے گا اس کے برے مال کا بوجھ آئے گا. اور ہم لوگ سب مومن اور بشمول ہمارے انبیاء، ہمارے رسول، سب اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس میں اینڈ کے کلمات یہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کچھ بول جائیں تو ہماری خطا معاف فرمائیں، ہماری گرفت نہ کریں، ہم پر بوجھ نہ ڈالیں. تو یہ تھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا ترجمہ، اور اب ان کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے اور ان کی فضیلت بھی بیان کی جا سکتی ہے. بیسیکلی یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 ورسز ہیں، انہیں کہتے ہیں جی کہ سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں تب بھی اس کا فائدہ ہے، صبح کے اذکار میں بھی ہے اس کا فائدہ. ٹھیک ہے، اس کا بہت ثواب ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تب بھی فائدہ ہے. اور یہ اگر بندہ کسی تکلیف میں ہونا تو یہ آزمائی ہوئی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت جلدی نکالتا ہے. اور میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بھی سیکھا ہے کہ سورۃ البقرہ آپ کسی بھی تکلیف میں ہونا، آپ پوری 7 دن پڑھیں اور یہ آپ کو اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نکالے گا. اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے آپ نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. یہ پہلے بھی ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے کہتا ہے یار کہ میرے سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں تمہیں ہر چیز دوں گا. ٹھیک ہے، میرے سے مانگنے والے بن جاؤ، طلبگار بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ پتہ نہیں کدھر گم ہے، ہم لوگ کیوں نہیں طلبگاری کی طرف آتے، ہمیں آنا چاہیے اس طرف. ٹھیک ہے، اب جی آ جاتے ہیں کیا احادیث ہیں جو سورۃ البقرہ کے بارے میں ہیں، کون کون سی ہیں، اور سورۃ البقرہ کی جو امپورٹنس ہے نا وہ بھی ہے، اور کب پڑھنی چاہیے سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے، پہلے تو سورۃ البقرہ جو ہے جی یہ سب سے عظیم سورت ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، اور یہ پہلے 3 سپاروں میں ہے قرآن کے موجود. اس سورت کی ٹوٹل 286 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جی سورۃ البقرہ کے بارے میں مشہور حدیث کیا ہے. انگلش میں بھی میں پڑھوں گا. دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him said, do not make your houses as graveyards. Shaitan runs away from the house in which Surah Baqarah is recited. Reference Sahih Muslim 780, Book 6, Hadith 252. MashaAllah, MashaAllah. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جہاں بھی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. The hadith emphasizes the immense reward and protection granted to those who recite Surah Al-Baqarah regularly. Now let's see what is the theme of Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah with Urdu translation deals with different aspects of life regarding faith, worship and morality.
It also states the significance of believing in Allah subhanahu wa ta'ala and following His orders while refraining from hypocrisy. The surah also recounts the tales of former prophets Adam, Ibrahim and Musa, providing useful lessons for the believers. ٹھیک ہے, اس صورت میں بیسیکلی جو اسپیکٹس کور کیے گئے وہ ہیں آپ کے ایمان کے بارے میں, آپ کی عبادت کے بارے میں, اور آپ کے جو اندر روحانی چیزیں پیدا ہوتی ہے نا ان کے بارے میں, جو اللہ تعالی کے اوپر یقین کرنے کی امپورٹنس کو اور اسٹرانگ کر دیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی کہ ہمارا بلیو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ, ان کی وحدانیت پہ اللہ تعالیٰ کی, اس صورت میں اور مضبوط ہو جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہو. جتنا مضبوط ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں گے. ماشاءاللہ. اب لاسٹ 2 ورسز جو ہیں ان کا کیا فائدہ ہے اب یہ بھی بتا دیتا ہوں. The Surah Baqarah last two ayat with Urdu translation are one of the most powerful. They say what the believers must have faith in. The miracles of the angels in our tongue talk about the belief that one has in Allah subhanahu wa ta'ala, His angels, His books and His messengers. Seeking repentance and putting faith in Allah's mercy is how the Urdu meaning explains those 2 ayah. Subhanallah, Subhanallah. They form the dua before one retires to sleep and function to add protection and preserve peace for the duration of the night. Now when we have to recite Surah Al-Baqarah, first of all, there are key 5 points. Number 1, daily. Embed Surah Al-Baqarah into your daily life regularly to gain endless blessings and protection. Then weekly. If daily recitation is a difficult practice, make an effort to recite it once a week at least. For hardships, یعنی کہ مشکل ٹائم پہ recite Surah Al-Baqarah with Urdu translation during problems and seek Allah for guidance and support. For protection at home, recite Surah Al-Baqarah at home to protect oneself against the attacks of devils and negative energies. And last and very important, before sleeping, recite the Surah Al-Baqarah last 2 ayah with Urdu translation before sleeping as a protection throughout the night. ٹھیک ہے جی, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور نمازیں قائم کریں, اپنے رمضان کے روزے اچھی طرح سے رکھیں, عبادت پہ فوکس کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. شکریہ.